اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور انہیں خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت اونچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ یہ چیزیں اللہ نے بامقصد ہی پیدا فرمائی ہیں۔ وہ آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا فرمایا ہے، ان میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں ان کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور وہاں ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اگر اللہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ایسے ہی جلدی فرماتا جیسے وہ بھلائی کے لیے جلد بازی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد ضرور پوری ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ کام کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ تلاوت کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ میں تو یقیناً اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟
یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں فائدہ دے سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں؟ وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی؟ تو آپ فرما دیجئے غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو تو فوراً وہ ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اپنی تدبیر میں کہیں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ مسافروں کو خوشگوار ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں، پھر ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یقیناً وہ ان موجوں سے گھیر لیے گئے ہیں، تو اس وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات عطا فرماتا ہے تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا نقصان تمہاری جانوں پر ہے، دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل فرمایا تو اس کے ساتھ مل کر زمین کا سبزہ نکل آیا جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یقیناً وہ اس پر قادر ہیں، تو اچانک اس پر ہمارا حکم عذاب رات یا دن میں آ پہنچا، پھر ہم نے اس کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا، گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اجر بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ملے گا، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایسا لگے گا کہ گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع فرمائیں گے پھر ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک معبود کہیں گے کہ تم ہماری پوجا تو نہیں کرتے تھے، لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر جان اس عمل کو جانچ لے گی جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق عطا فرماتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے،
اور کون ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو آپ فرما دیجئے تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق واضح ہونے کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اسے لوٹائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر وہی اس کو لوٹائے گا۔ پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ فرما دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف ہدایت فرماتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو ہدایت پا نہیں سکتا جب تک اسے ہدایت دی نہ جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک گمان انسان کو حق سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب کے احکام کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں جمع فرمائے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یقیناً وہ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، لہذا جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں خود اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات یا دن کو آ جائے، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ کہا جائے گا کیا اب مانتے ہو؟
حالانکہ تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ کہا جائے گا کیا تمہیں تمہارے کیے کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں، میرے رب کی قسم، یقیناً یہی حق ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اگر ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے، تو تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو بھی تلاوت کرتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپتی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کریں، بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمینوں میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں در حقیقت وہ کسی کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے کچھ فائدہ ہے دنیا میں، پھر انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور آپ انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم پر گرا گزرتا ہے تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے، پھر تم سب اپنے شرکا کے ساتھ مل کر اپنی تدبیر کر لو، پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، تو جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے
کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے انہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو دیکھ لو عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان رسولوں کی قوموں کی طرف، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے، اور ہم تم دونوں کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون نے کہا میرے پاس لے آؤ تمام ماہر جادوگر۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک ان قریب اللہ اسے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو ابتداءً موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے بات نہ مانی، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دیں، اور یقیناً فرعون زمین میں زوراور تھا، اور یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی فرمائی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیے ہیں بہت سے اسباب زینت اور اموال دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں۔ اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، پھر وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لہذا تم دونوں ثابت قدم رہو، اور ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں اس پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی ہو، اور بے شک بہت سے لوگ
ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اے مخاطب، اگر تجھے اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارے لیے نازل فرمائی، تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ بروقت ایمان لاتی تو اسے بھی اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیاوی سامان سے فائدہ پہنچایا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب ضرور ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر کفر و شرک کی نجاست ڈال دیتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ تو کیا یہ لوگ ان جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے تھے؟ آپ فرما دیجئے تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا ان کو نہ پوجو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کی ذمہ داری اسی پر ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی فرمائی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔